حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنی قوم نو دعوت حق عطا فرمائی، دعوت فکر دیتی۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام دی قوم نے جھٹلا دیتا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جدو نوح علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا کہ تسی اللہ تو ڈردے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں اللہ دا امانت دار رسول ہاں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ تو ڈرو اور میرا حکم منو۔ نبی دا حکم در حقیقت اللہ دا ہی حکم ہوندا ہے، نبی دا حکم در حقیقت اللہ دا ہی حکم ہوندا ہے۔ اگر نبی اور اللہ دے حکم دے وچ کوئی فرق ہوندا تے رب دا قرآن اے بات کدے بھی ارشاد نہ فرماندا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جن نے رسول دی اطاعت کر لئی انہیں رب دی اطاعت کر لئی۔ بات سمجھ آ رہی؟ نبی دا حکم در حقیقت اللہ دا ہی حکم ہوندا ہے، اور نبی دے حکم دی پیروی دے اندر ہی اللہ تعالی دے حکماں دی پیروی موجود ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو ڈرو اور میرا حکم منو۔ انہاں دا حکم در حقیقت اللہ دا ہی حکم سی، اور اس سے آپ نے فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور اے جڑی میں محنت کر رہا ہوں تانوں اللہ دے نیڑے کر رہا ہوں، تانوں دعوت حق دے رہا ہوں، تانوں گمراہی تو بچا رہا ہوں، بت پرستی تو تانوں دور کر رہا ہوں، اور اللہ دا قرب دے رہا ہوں، جہالت تو دور کر رہا ہوں، ہدایت دا نور دے رہا ہوں۔ انہاں ساری چیزاں تے اے ساری محنت تے مینوں تہاڈے کول شے کوئی نہیں چاہیے، تہاڈے کول نذرانے نہیں چاہیے، تہاڈے کول اجرت نہیں چاہیے، میرا اجر مینوں عرشاں دا پروردگار عطا فرمائے گا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر مینوں پروردگار عطا فرمائے گا جڑا سارے جہاناں دا پالنہار ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ خدمت خلق کرنا تے بے لوث کرنا، خدمت خلق کرنا بے لوث کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن اگر یہی خدمت خلق بندہ معقول ہدیے دے نال بھی کرے تے پھر بھی خدمت ہی ہے، معقول ہدیے نال کرے پھر بھی خدمت ہی ہے، ایندا حکم بدل نہیں جائے گا، ایندے وچ کسی قسم دی خرابی نہیں آئے گی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مسجد اندر 5 وقت نماز پڑھائی ہے، جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، باقی معاملات زندگی نو آپ نے ہینڈل کیتا ہے اور ذمہ داری ادا کیتی ہے۔ اس ذمہ داری دے بدلے آپ ماہانہ تنخواہ لیندے سن، آپ ماہانہ تنخواہ آپ لیندے سن۔ حضرت عمر فاروق دا سلسلہ شروع ہوا خلافت دا، آپ نے 10 سال خلافت فرمائی، آپ نے بھی تنخواہ لئی ہر مہینے۔ اس تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا سلسلہ خلافت 12 سال رہا، آپ نے بھی تنخواہ، آپ نے 12 سال آپ نے تنخواہ نہیں لئی، کیونکہ آپ جدی پشتی امیر خاندان دے سن، اور اللہ تعالیٰ نے آپ دی تجارت نو اینی برکت عطا فرمائی سی کہ نبی دی مسجد نبوی وچ جگہ آپ نے لے کے دیتی، بیر روما آپ نے خرید کے دیتا، مسلمانہ واسطے جنت البقیع قبرستان دی جگہ آپ نے خرید کے دیتی، اور بھی بہت ساری ایسی نیکیاں جیڑیاں آپ نے اپنے ذاتی پیسے نال کر کے اللہ دے نبی کو 16 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ آپ نے اللہ نے درجہ عطا فرمایا، آپ نے 12 سال خلافت فرمائی، تنخواہ 1 مہینے دی بھی نہیں لئی۔ اس تو بعد مولا علی پاک دا سلسلہ خلافت شروع ہویا، آپ نے بھی تنخواہ لئی۔ اگر کوئی بندہ تنخواہ لے رہا ہے، ان دا مطلب یہ نہیں کہ وہ جرم کر رہا ہے، وہ اپنا حق لے رہا ہے، ان دے بھی معاملات زندگی نے، ان دے بھی بال بچے نے، ان دی بھی ضروریات زندگی نے۔ اگر وہ معقول ماحول دے مطابق اپنے معاملات زندگی، ضروریات زندگی نو پورا کر رہا ہے، ان دے تے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان دے تے کوئی جرم نہیں ہے، یہ شان اللہ نے اپنے نبیان و عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے کھانا پینا چھوڑ دیتا، صحابہ کرام نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیتا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزرے، تیسرا دن بھی گزرن دے قریب ہویا، صحابہ کرام دے وجود اطہر دے اندر کمزوری دے آثار واضح ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام جدو کمزوری دے آثار دیکھے، آپ نے فرمایا صحابہ تانوں خیر ہے، کی وجہ ہے؟ کمزوری دے آثار نظر آ رہے ہیں۔ عرض کیتی یا رسول اللہ
تانوں کھاندے پیندے نہیں ویکھیا اسی بھی کھانا پینا چھڑ دیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تواڈے وچ میری نسل میرا رب مینوں کھواندا وی ہے میرا رب مینوں پلاندا وی ہے نبی دا مسئلہ عام لوگاں جیسا نہیں ہوندا عام لوگاں نو نبی نو اپنے جیسا کہنا بھی نہیں چاہیے عام لوگاں نو نبی نو اپنے جیسا سمجھنا بھی نہیں چاہیے کیوں اللہ تعالیٰ نے اے نفوس قدسیہ جڑے نے جنہاں نو اللہ نے منصب نبوت عطا فرمایا انہاں دا سارا معاملہ ہی الگ ہوندا ہے انہاں دا سارا ایک ماحول الگ ہوندا ہے عام بندے کو غلطی نال خطا ہو جاوے ساڈا دین کہندا ہے معافی ہے بھول کے کوئی بندہ روزے وچ جنہ مرضی کھا لوے معافی ہے روزہ ٹوٹدا نہیں لیکن اے معاملہ نبیاں نال نہیں ہوندا اے معاملہ نبیاں نال نہیں ہوندا نبیاں واسطے احکام الگ نے نبیاں واسطے اللہ تعالیٰ دے معاملات الگ نے جنہ دے سارے احکام الگ نے معاملات الگ نے تے پھر سانو انہاں دے نال اپنا مقابلہ کرن دی ضرورت کی ہے سانو انہاں نو اپنے جیسا اپنے آپ نو انہاں جیسا کہن دی ضرورت کی ہے بات قابل توجہ اور سمجھن والی یہ وے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ہستی نو منصب نبوت سے فائز فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہاں دے واسطے درجات احکامات معاملات سارے الگ رکھے نے عام لوگاں نو انہاں دے نال تشبیہ نہیں دتی جا سکتی اور انہاں نو جنہاں نے اپنے نال تشبیہ دتی اللہ نے پھر انہاں نو پسند بھی نہیں فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو یہ بات ارشاد فرمائی پھر فرمایا فتقوا اللہ اللہ تو ڈرو واتیون میرا حکم منو قالوا نؤمن لک واتبعک الارذلون اور حضرت نوح علیہ السلام دے اس واقعے نو اللہ تعالی نے قرآن پاک دے کئی مقامات پہ بیان فرمایا میرے سامنے سورۃ الاعراف بھی کھلی ہے سورۃ الاعراف دے اندر بھی اللہ تعالی نے آیت نمبر 59 تو حضرت نوح علیہ السلام دا واقعہ شروع فرمایا اور ایک رکوع مکمل سورۃ الاعراف دا حضرت نوح علیہ السلام دے واقعے نو ہی بیان فرما رہے ہیں سورۃ الاعراف تو بعد سورہ ہود اندر بھی بیان موجود ہے سورہ یونس دے اندر بھی بیان موجود ہے اس تو بعد سورۃ الشعراء دے اندر بھی بیان موجود ہے اس تو بعد ایک مکمل سورۃ 29ویں پارے دے اندر جس کا نام ہی سورۃ نوح ہے پہلی آیت تو لے کے آخری آیت تک اللہ تعالیٰ نے پھر اس واقعے نو مکمل بیان فرمایا جدو حضرت نوح علیہ السلام نے انہاں نو دعوت حق عطا فرمائی قالو وہ لوگ دعوت حق سنن تو بعد کہن لگے انؤمن لک واتبعک الارذلون نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہاں نے حضرت نوح علیہ السلام نو اور آپ دا کلمہ پڑھن والے نو کیا بھی اے تے سارے ذلیل نے نقل کفر کفر نباشد ایندا معنی یہ ہوندا کہ کفر دی نقل کرنا کفر نہیں ہوندا مسئلہ سمجھانا مقصود ہوندا نبیاں نو اپنے تو کمزور اور حقیر کہن والے اس وقت دے کافر لوگ سن جنہاں نے یہ بات اپنی زبان تو ادا کی تھی تسی اور تہاڈا کلمہ پڑھن والے اے تے سارے ذلیل نے اسی کیوں ذلیل ہوئیے اسی کیوں ذلیل ہوئیے حضرت نوح علیہ السلام نے مکمل انہاں نو دعوت فکر دیتی ایک روایت دے مطابق یہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام انہاں نو سمجھاندے رہے انہاں نو دعوت عطا کردے رہے اور نال ہی انہاں نو ارشاد فرمایا بھی یہ دعوت میں تانوں تاں دے رہا کہ تواڈے تے کوئی اللہ دا عذاب نہ آ جائے تواڈے تے کوئی اللہ دا عذاب نہ آ جائے اس لفظاں نو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو یہ بات ارشاد فرمائی انا ارسلنا نوحا الی قومہ اللہ فرماندا اسی نوح علیہ السلام نو انہاں دی قوم دی طرف بھیجیا ان انذر قومک اپنی قوم نو ڈراؤ من قبل ان یاتیہم عذاب علیم اس تو پہلے کہ تواڈے تے کوئی دردناک عذاب آ جائے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو ڈرایا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو ڈرایا کہ ان یاتیہم عذاب علیم کہ تواڈے تے کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے بڑے بڑے پیر فقیر اپنے آپ کو فرمان والے تے بڑے بڑے درویش صفت بندے جڑے اپنے آپ کو درویشی کے نام سے مشہور کرنا پسند کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں مولوی تے ایویں ڈرائی رکھتے ہیں نہیں مولوی نہیں ڈراندے مولوی تے قرآن تینوں پڑھ کے سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی وقت دے نبی نوح علیہ السلام نو قوم دی طرف بھیجیا انذر قومک اپنی قوم نو ڈراؤ ان یاتیہم عذاب علیم کہ اپنے برے کرتوتاں تو پیچھے ہٹو نہیں تے دردناک عذاب آ جائے گا
یہ مولوی ڈرا رہا ہے یا رب دا قرآن بیان فرما رہا ہے؟ ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جی کسی نو لعنت نہیں کرنی چاہیے، میں بھی یہ ساتھ بیچا کسی نو لعنت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جی اللہ پاک خود ارشاد فرما دے وے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ نبی پاک اللہ دی محبت نو سمجھان واسطے اپنی امت نو بیان فرما دے نے 70 ماواں نالوں بھی ود رب اپنے بندے نال پیار کردا ہے، لیکن جے بندہ پیار دے قابل نہ رہے تے پھر بندہ ہی پیار دے قابل نہ رہے تے پھر جدو بندہ پیار دے قابل نہ رہے تے پھر اللہ 70 ماواں تو ود کے پیار کرن والا لعنت دا توق بھی پا دیندا ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا جڑے اللہ اور اس کے رسول نو اذیت دے دین لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دی لعنت ہے انہاں تے دنیا وچ بھی آخرت وچ بھی۔ اے اسی تے نہیں لعنت کر رہا ہے، اللہ دا قرآن بیان فرما رہا ہے جڑا بندہ لعنتیاں والے عمل کرے گا اون تے لعنت ہی ہوئے گی، اور ساڈی طرفوں نہیں اللہ دی طرفوں، اللہ دی طرف۔ تو بہرحال مسئلہ فقط اتنا ہوندا ہے کہ تعلیم قرآن تو ساڈی دوری ہے، تعلیم دین تو ساڈی دوری ہے، اور اسی کہنے بھی مولوی صاحب سخت ہو گیا۔ مولوی صاحب سخت نہیں ہے کہ میاں اپنے قرآن نو تھوڑا جا پڑھ، اپنے قرآن دی طرف تھوڑی جی توجہ کر۔ اے بھی رولا ہے جے کسی نو چنگی روٹی دے دیو او کہندے مولوی نے بڑا مال نپ کے رکھیا ہے، جے کسی نو ماڑی روٹی دے دیو کہندے پتہ نہیں نے مال نپ کے کتے رکھنا ہے، جائیے کیڑے پاسے۔ اگر اندر کریے چنگی خدمت تاں بھی اعتراض آندا ہے، جے خدمت نہ ہوے تاں بھی اعتراض آندا ہے۔ میاں اللہ تعالی نے ہر مہمان نواز نو اے اپنے محبوب دی زبان پاک کو خوشخبری عطا فرمائی ہے، جیڑا اپنے مہمان نوازی دے واسطے جیڑا جتنا خرچہ کرے گا انہوں ایک روپیے اور ایک لقمے تے اللہ عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا۔ جے مولوی صاحب ثواب لے رہے ہیں، پیر صاحب ثواب لے رہے ہیں تے پھر کسی نو اعتراض کیے؟ جے کوئی پنڈ دا چودھری ثواب لے رہا ہے تے کسی نو اعتراض کیے؟ جے کوئی پنڈ دا غریب بندہ ثواب لے رہا ہے تے کسی نو اعتراض کیے؟ عجیب قسم دی ساڈی صورتحال زندگی دی ہے کہ ساڈی زندگی وچ اعتراضات تو علاوہ شے کوئی نہیں بچی، صرف اعتراضات زندگی وچ رہ گئے نے، کدے کندے تے اعتراض، کدے کندے تے اعتراض، کدے کندے تے اعتراض۔ کاش ساڈی زندگی اعتراضات تو ہٹ کے عبادات دی طرف آ جائے تے بندہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمانے والی شان ہے قیامت والے دن جدو میری امت دے وضو دے اعضاء چمک رہے ہون گے، میری امت دے وضو دے اعضاء چمک رہے ہون گے، قیامت دے میدان اندر باقی ساری نبیاں دیاں قوماں نبی دی امت نو ویکھ کے کہن گے یا اللہ اے جنہاں دے وضو دے اعضاء چمک رہے نے، چہرے چمک رہے نے، بازو چمک رہے نے، قدم انہاں دے چمک رہے نے، سر انہاں دے چمک رہے نے، یا اللہ اے تیرے نبی نے؟ اللہ فرمائے گا نہیں میرے نبی، اے میرے آخری نبی تے امتی نے۔ اللہ بارے بندے میدان محشر وچ گل کرن گے کتے نبی پاک تو بعد محمد عربی پاک تو بعد نبوت دا سلسلہ ختم نہ ہوندا، آخری نبی دی ساری امت بھی نبی ہونی سی، آخری نبی دی ساری امت بھی نبی ہوندی، جنہ اللہ نے انہاں نو رتبہ عطا فرمایا ہے۔ میرا سونا اعتراض کر کے اے رتبے نہیں ملدے، عبادات نال اے رتبے ملدے نے، اخلاقیات نال اے رتبے ملدے نے، اللہ تعالی دی تصریحات نال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات علی تے درود پاک دے نال۔ جیڑا بندہ اعتراضات دے معاملات وچ اتراوے او بندہ اپنا بھی خانہ خراب کردا ہے، اپنے بیلیاں دا بھی نقصان کردا ہے، اپنے کول بہن والےاں دا بھی او بندہ نقصان کردا ہے، کتے بھی نہ اپنا فائدہ کردا ہے نہ اگلے دا فائدہ کردا ہے۔ اگر چاہدے ہو دنیا آخرت وچ ساڈا فائدہ ہوے اعتراضات تو بچ جاؤ، عبادات دی طرف توجہ کرو، اخلاقیات دی طرف توجہ کرو، تعلیمات قرآن دی طرف توجہ کرو۔ اگر چاہدے ہو کہ ساڈی قبر آخرت بہتر ہو جائے، جتنی زیادہ تہاڈی توجہ تعلیمات قرآن دی طرف ہوئے گی، عبادات دی طرف ہوئے گی، اتنا زیادہ اللہ تانوں رنگ لاندا جائے گا۔ آؤ قرآن دی طرف، آؤ تعلیم دین دی طرف، آؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنتاں دی طرف۔ ایک بندہ خود نبی پاک دی کئی سنتاں دا قاتل ہے، کئی نبی پاک دی سنتاں دا تارک ہے، لیکن وہ کھڑا ہو کے پنڈ دے سارے مولویاں تے پنڈ دے سارے علاقے دے پیراں تے اعتراض کیتی جاندا ہے۔ میاں کیوں؟ یہ نبی دا دین تے نہیں ہے بھی تو اپنے آپ نو چھڈ کے پنڈ دے سارے مولویاں تے پنڈ دے علاقے دے سارے پیراں تے علاقے دے سارے بندیاں تے اعتراض کیتی جائے، یہ تے نبی دا دین نہیں ہے۔ نبی دا دین ہے کہ بابے بلے شاہ نے اپنی زبان اندر یہ مسئلہ سمجھایا، برے نو میں لبن ٹریا برا نہ لبا کوئی، جج میں اندر چاچی پائی میتھو برا نہ کوئی۔ اگر وقت دا سید بادشاہ ایڈا ڈاڈا سونا پیر درس نظامی پڑھ کے دین دے معاملات اندر مسجد امام بن کے اگر وہ اپنے آپ کو اینا بیان کردا پیا بھی میں سب تو برا باقی سارے میرے تو چنگے نے، تے ایندا مطلب کہ انہاں نو یہ تعلیم مولا علی پاک دی طرفوں ملی ہے۔ مولا علی پاک فرماتے نے بندہ ادو سب
تو چنگا ہوتا ہے جدو اپنے آپ کو سب تو برا بولے اور ادو سب تو بھڑا ہوتا ہے جدو اپنے آپ کو سب تو چنگا بولے. یہ مولا علی پاک دی تعلیم ہے جڑی بابے بلے شاہ تک این وراثت وچ آئی. بابا بلے شاہ بھی سید دا بال ہے, مولا علی پاک سیداں دے مڈ نے. یہ وہی تعلیم ہے جڑی بابے بلے شاہ نے اپنے شہر قصور وچ بیٹھ کے بیان فرمایا. اپنے آپ کو چنگا کہنا دانا ہی نہیں ہے, ہاں لوکاں دے سامنے چنگا بننا تے پھر لوکاں دے منہوں یہ گل نکلے بھی اپنا یار بندہ بہت چنگا سی, بندہ بہت اچھا سی. اے بندے دی اچھائی ہے, یہی بندے دی چنگیائی ہے. اللہ پاک سانو ایندے تے ہی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام نے جدو اپنی قوم نو دعوت حق دیتی وہ کہن لگے ذلیل ہے, نعوذ باللہ یہ ذلیل ہے. اج بھی بہت سارے لوگ نے جڑے علماء دے بارے دینداراں دے بارے ایویں دے گھٹیا لفظ بول دے نے. میاں دینداراں دے بارے گھٹیا لفظ بولنا یہ علامت کنہ دی ہے؟ کافراں دی. یہ علامت کنہ دی ہے؟ کافراں دی. ایمان والےاں دی علامت کی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے پاک دی سرزمین تے فرمایا علی میرا ایتھے بھی ویر ہے, علی میرا اگے بھی ویر ہے, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی دنیا آخرت وچ میرا ویر ہے. نبی پاک فرما رہے ہیں علی میرا ویر ہے, لیکن کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کسے جگہ تے مولا علی پاک نے فرمایا ہوئے بھی نبی میرا ویر ہے. جدو بھی مولا علی پاک نے فرمایا, مولا علی پاک نے یہ کیا تسی اللہ دے رسول ہو, تسی اللہ دے حبیب ہو, تسی نبیاں دے امام ہو, تسی رسولاں دے تاجدار ہو. بڑا اپنے تو چھوٹے نو کہہ دے ہزار باری کہہ دے, لیکن مولا علی پاک نے ایک باری بھی نہیں آکھیا بھی نبی پاک میرے ویر ہیں. حالانکہ نبی پاک نے تعالیٰ اعلان بات ارشاد فرمائی. لہذا یہ خوبصورت تعلیم ہے کہ اساں اپنے علماء, پیران عظام, انبیاء اور کوئی بھی جڑا سانو ہدایت کرن والا ہے اسی انہاں دا شکریہ ادا کردے ہویا ایسے ایسے لفظاں دا استعمال کریے جنہاں لفظاں دے وچ عزت والے معاملات ہون, عزت والے پہلو موجود ہون. اگر ایسا لفظ جن دے وچ عزت والا پہلو نہ ہوئے وہ لفظ اپنے کسی رابر دے بارے نہیں بولنا, نہ استاد دے بارے, نہ باپ دے بارے, نہ امام دے بارے, نہ پیر و مرشد دے بارے, نہ اپنے پیر و مرشد دے بارے, نہ کسی دے پیر و مرشد دے بارے, نہ اپنے امام دے بارے, نہ کسی دے امام دے بارے, نہ اپنے استاد دے بارے, نہ کسی دے استاد دے بارے. یہ بالکل بھی لفظ نہیں بولنا جنہ لفظاں دے وچ عزت والے پہلو نہیں ہے. عزت والے پہلو ہے نے جنہ لفظاں وچ او لفظ استعمال کرو, او لفظ بولو, ان دے وچ بھی تہاڈی عزت ہے, ان دے وچ ہی تہاڈے سارے احباب دی عزت ہے, ان دے وچ ہی قبر آخرت دی بہتری ہے, ان دے وچ ہی ذریعہ نجات ہے. لہذا ایک کٹھیا لفظ بولنا ایک کافراں دی علامت ہے, مسلمان دی یہ پہچان نہیں, مسلمان دی یہ عزت نہیں. اللہ پاک مینوں تانوں سارے نوں انبیاء دے نقش قدم تے چل کے قبر آخرت نوں بہتر بنانے دی کامل توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ المبین.